اشارات مقصدات سے ہماری زندگی میں روشنی عطا کرنے والے جو اصول ہیں، رہنما نقوش ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہم معلومات کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، جامع ترمذی شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اس حدیث شریف میں انسانیت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی والے رویے کو اختیار کرنے کا شوق دلایا جا رہا ہے۔ محنت مشقت کوئی برداشت کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کسی کی مدد کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ خود بھی اس مصیبت میں غم ہو تو غم میں، مشقت ہو تو مشقت میں شریک ہوتا ہے۔ تو یہ بات تھوڑی دیر کے لیے اگر فائدے اور نقصان کے حوالے سے ہم گفتگو کریں تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مصیبت میں کوئی دوسرا ہے، میں کیوں اس کی مدد کروں؟ ضرورت مند کوئی اور رہے، میں کیوں اس کا ساتھ دوں؟ وہ بھی تو محنت کر کے اپنی چیز حاصل کر سکتا ہے، اپنی محنت سے کمائی ہوئی چیز کو میں کیوں اسے دوں؟ بات صرف پیسہ خرچ کرنے کی نہیں، بات صرف جسم کی توانائیوں کو صرف کرنے کی نہیں، بلکہ کوئی غم میں ہوتا ہے تو اس کے غم کو بانٹتے ہوئے اس کو تسلی دینا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، اس کے غم میں شریک ہو جانا، یہ ایسی خوبی ہے کہ سامنے والے کی جو کیفیت ہے، سامنے والے پر جو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو اور اپنی کوششوں کو پیش کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ دنیا میں تو یہ محنت آئی ہے، گزر جائے گی۔ برا وقت آیا تھا کسی کے ساتھ، آپ نے مدد کی ہے اس کے ساتھ اچھا وقت آ گیا، آپ کی محنت کو وہ یاد رکھے یا نہ رکھے، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی یہ محنت رائے گا جانے والی نہیں۔ کوئی سوچتا ہے کہ میں کیوں کسی کی مدد کروں، میں اپنے کام سے مطلب رکھوں، دوسرے کے کام میں کیوں شامل ہوں، اس کی مصیبت کو میں کیوں اپنے اوپر اٹھاؤں؟ لیکن انسانیت کا پیام ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو دنیا میں جس کو لوگ ہیومینٹی کہیں، انسانیت کہیں، ہمدردی کہیں، مین کائنڈ کہیں، تو یہ ماحول ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب بات کسی ایمان والے کے اوپر آنے والی مصیبت کی ہوتی ہے تو اسے تنہا نہیں رکھا جائے، اس کی مصیبت کو دیکھ کر خاموشی کے ساتھ نہیں گزرا جائے، بلکہ اس کی مدد کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی جائے گی۔
اس کا ساتھ دینے کے لیے آدمی اپنا وقت صرف کرے گا، اپنی کوشش کو کرے گا، اپنی توانائیوں کو خرچ کرے گا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جیسی تیسی دنیا تو گزر جائے گی، لیکن آخرت کا دن بڑا دن ہوگا، آخرت کی پیشی بڑی کٹھن ہوگی، آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے بہت بڑی ہوگی۔ ایسے کٹھن مرحلے میں کوئی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کے اوپر آنے والی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ مصیبت تو دوسرے پر آئی ہے، افتاد تو دوسرے پر پڑی ہے، اور کوئی دوسرا بھائی اپنے بھائی کی کسی مشکل میں ساتھ دیتا ہے اور اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے جٹ جاتا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے شخص کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دنیا میں تو اس کے لیے بھلا ہوگا ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ طویل حدیث شریف ہے، آخر کے الفاظ میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی زندگی میں سہولتیں پیدا کر دی جائیں۔ دنیا میں ایک مسلمان کی مدد کرنے والے کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ ارے فائدہ کرنے والا، اپنے بھائی کی مدد کرنے والا جب قدم بڑھاتا ہے تو جب تک اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے میں وہ مصروف رہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور کوئی کسی کی مشکل کو، مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم سے اس پر آنے والی مشکل کو ٹلانے والا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہوا، لیکن آخرت کا میدان بڑا پرخطر ہوگا۔ محشر کی دھوپ جس سے کوئی نہیں بچ سکے گا، آخرت کی ہولناکیاں، قیامت کی پریشانیاں، یہ بہت ہی سخت ہوگی۔ ایسے وقت میں نہ کوئی انسان دوسرے کے کام آئے گا، نہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے گا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں واضح طور پر کھول کر بتا دیا گیا کہ سب سے بڑھ کر چاہنے والی ماں بھی اپنے بیٹے سے منہ پھیر لے گی، بیٹا اپنی ماں سے دور ہٹ جائے گا، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، بھائی بھائی کا نہ رہے گا۔ ایسے وقت میں بتاؤ کون ساتھ دینے والا؟ دنیا میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی مدد ضرور اس بندے کے ساتھ ہوگی۔ کوئی اس کی مدد کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین اس کی مدد فرمائے گا۔ دنیا میں تو وہ بس جیسے تیسے گزار دیا، ضرورت آئی تھی کسی کی مدد کرنے کی، اپنی کوشش کو اس نے پیش کیا ہے، لیکن یہ کسی کی مدد کے لیے کام آنا ایسے ہی خالی نہ جائے گا۔ اللہ کی رحمتیں دنیا میں بھی اس پر برستی رہے گی، اور آخرت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ اسے اپنے آغوش کرم میں لینے والا ہے۔ مشکل کو دور کرنا، کسی کی مشقت کو، کسی کے بوجھ کو اس کے سر سے اتار دے، مفلس ہو تو مال کے ذریعے مدد کرنا، کمزور ہو تو جس کی ضرورت ہے اس چیز کے لیے اس کو مدد فراہم کرنا۔ یہ ہمدردی کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اور دنیا بھر میں بس یہی ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، لیکن عزیزوں
جب عملی طور پر کسی کام کو کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بندھا ہوا سمجھے، اپنے آپ کو مشکلات میں گرا ہوا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، اپنی پریشانی کو سامنے والے سے بڑا سمجھ کر نظر انداز کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ ہرگز ایسے نہ کرے۔ بات صرف ہمارے اپنے علاقے کی، ہمارے اپنے معاشرے کی نہیں، بلکہ دنیا بھر میں ہم دیکھیں، عالم اسلام کا جائزہ ہے کہ بس ہر کوئی سوال کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن عملی طور پر جواب دینا اور خود کو کسی کی مدد کے لیے پیش کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کچھ کوششیں، کچھ مدد ایسی ہوتی ہے کہ آدمی بڑی آسانی سے اس کو کر سکتا ہے، لیکن کچھ کوششیں، کچھ مدد اور کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے اس کو تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا تو پھر کسی کی مدد بھی وہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اس کے اندر صحت و سلامتی ہے، اس کے اندر طاقت و توانائی سب ہے، پھر کیوں آگے نہیں بڑھ رہا؟ آج مسلم قوموں سے دنیا یہی پوچھ رہی ہے کہ آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس رول ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس آئٹم ہے، آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ ہے۔ اس کے باوجود آج ایک مسلمان ملک کی، ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے کون کیوں آگے نہیں بڑھ رہا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بس ہاتھ بڑھایا اور کسی کی مدد کی، یہ ایک مدد کا طریقہ ہے، لیکن بعض مدد کرنے کے اصول ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ اپنے پاس طاقت رکھنا صرف مدد کرنے کی صلاحیت کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پاس موجود طاقت کو انجام دینے کی صلاحیت رکھنا ایک وقت کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے مسلمان کے لیے، انسان کے لیے پاسبلٹی، کہ یہ چیز میرے لیے پاسبل ہے، میں اسے کر سکتا ہوں، میرے اندر اس کی طاقت ہے، میرے اندر اس کی صلاحیت و طاقت ہے کہ میں اس کو انجام دے سکتا ہوں، لیکن اس کے مقابل میں ہوتی ہے ایبلٹی، اس کو عملی طور پر کرنے کا سلیقہ۔ پاسبلٹی تو ہر کوئی رکھتا ہے، کیا آپ کو ریتی کنکر کا تھیلا اٹھانے نہیں آتا؟ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ کام آپ کسی مزدور سے لیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اینٹ پر اینٹ جمانے نہیں آتا؟ کیا آپ کو دو اینٹوں کے بیچ میں گچی سیمنٹ رکھنے نہیں آتا؟ یہ تو ہمارے اندر کی صلاحیت ہے، ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن کام کرنے کی طاقت رکھنا اور ہے، اور کام کرنے کے لیے قدم بڑھا کر عملی طور پر اس کی پریکٹس کو انجام دینا ایک الگ بات ہے۔ تو آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ ارشاد ہمیں انہی دونوں باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم عملی طور پر پریکٹس کریں، نہ یہ کہ صرف اپنی صلاحیتوں پر ناز کریں۔ چنانچہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ایمان والے پر آنے والی مصیبت کو دور کرنا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کی مصیبتوں کو اس سے دور کرنے والا۔ تو یہ دنیا میں ہمارا آنکھ بند کر آگے بڑھنا اس وقت کام نہیں آئے گا، آنکھیں کھلی رکھنا اور ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کرنا، پریشان حال سے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، کوئی مشکل میں ہو تو اس کی مشکل کو حل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو پیش کرنا، کہ آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس کے فائدے کو حاصل کرنے کا باعث بن جائے گا۔ حقیقی طور پر آپ اسی وقت کسی کا فائدہ کرتے نظر آئیں گے کہ جب آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو اور آپ اس کام کو کرتے بھی ہو۔ اس
مشکل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ اپنی طاقت سے کر سکتے ہیں، اور اس پریشانی کو، اس مصیبت کو بھی اپنے ایک مسلمان بھائی سے دور کرنے کی کوشش کریں جس کی صلاحیت آپ کے پاس ہے، لیکن اس صلاحیت کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنی توانائیوں کو پیش کرتے ہیں، تو تب جا کر آپ پر جو اللہ اس کے رسول کی عنایتیں ہونے والی ہے وہ کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اس کے فوائد، آخرت میں بھی اس کے فوائد۔ دنیا کی مشکلوں کو دور کر دیا جائے گا، آپ دوسرے کا کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کاموں کو بنانے والا ہے۔ آپ دوسرے کی مشکل کو حل کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کی بگڑی بنانے کے لیے تیار ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس میں جو سستی کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو نہ اس کی صلاحیتیں کچھ کام دینے والی ہیں، نہ اس کی طاقت کچھ کام دینے والی ہے، نہ ایسے شخص کو اس کا خاندان، نہ اس کا کاروبار کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں۔ تو حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات سے ہماری عملی زندگی میں جو روشنی ملتی ہے، اس روشنی کو ہم حاصل کریں، اسی کے اجالوں میں ہم اپنے قدم کو بڑھائیں۔ یہی راستہ صراط مستقیم کا راستہ قرار دیا جاتا ہے۔ عبادتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تہجد، انفاق، یہ سب چیزیں اپنی جگہ طے ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن عزیزوں ہم زندگی میں صبح سے لے کر شام تک صرف عبادتوں میں نہیں رہتے، بلکہ معاملات میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کاموں کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ جب ایک انسان کو دوسرے کی ضرورت میسر ہوتی ہے، دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت سے پہلے دوسرے کی مصیبت کا احساس پیدا کرے اور اس کی اوپر آنے والی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہی حضور کا پیام ہے، یہی سنتوں کا نظام ہے، یہی اسلام کی حقانیت کی مبلغ تصویر ہے کہ اپنی محنت کو، اپنی مشقت کو، اپنی کوششوں کو، اپنے وقت کو بندے مومن کسی اور کے فائدے کے لیے انجام دے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ اگر رفتہ رفتہ ہم اپنے گھر سے اس کوشش کو شروع کریں تو پھر ہمارے گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے ہمارا بھائی گھر سے باہر نکل جائے۔ گھر کی چار دیواری میں اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اگر پڑوس کا معاملہ ہو تو پڑوسی کو کہیں اور جا کر پریشان ہونے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ اپنا ایک دوست، اپنا ایک پڑوسی اس پر آنے والی مشکل و مصیبت کو دور کرنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ جب ایک جٹ ہو جائے، سب مل کر کوشش کریں، تو دین میں بھی ترقی ہوتی رہے گی، دنیا میں بھی ایک دوسرے کے مومن اور معاون بن کر کام کریں گے تو دنیا کے مسائل بھی ہمارے آسانی سے حل ہوتے رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک محبتوں کا پیام، آپسی ہمدردی، رواداری اور غمخواری کا پیام، ایک دوسرے کے ساتھ سلامتی اور سالمیت کے تبادلے کا پیام، جو کہ اسلام کے بنیادی احکام اور بنیادی شعبوں سے ایک یہ بھی شعبہ، ایک یہ بھی گوشہ ہے، اس جانب بھی ہماری توجہ ہوتی رہے۔ دعا کرتے ہیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ آج کی حاضری کو پروردگار قبول فرما، اس کی برکتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ وصلی وسلم وزد وبارک علی خیر خلقک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔